جنت اور دوزخ کا انکار. حضرت مریم شادی شدہ تھیں اور حضرت عیسیٰ کے باپ یوسف نامی شخص تھے. قطع ید کی حد کا انکار وغیرہ. نمبر 2 جی مولانا شبلی نعمانی اور ان کے افکار. یعنی مولانا شبلی نعمانی کا بہرحال مثبت کام بھی بہت ہے، اسلام کے حوالے سے کافی خدمات بھی ہیں، لیکن ان کے کچھ تصورات یا افکار اور نظریات ایسے تھے جو ہمارے ہاں علمی حلقوں میں موضوع و بحث بنے رہے اور مختلف علمی حلقوں سے اس کے اوپر جو ہے وہ نقد ہوئی. اس میں ایک ان کے آپ کہیں کہ کچھ ذاتی معاملات تھے، وہ بھی کچھ لوگوں نے اس کے حوالے سے لکھا اور بعد میں کچھ لوگوں نے اس کی تصحیح بھی کی کہ ایسا ہوا. کچھ لوگ بہرحال اتنا ہے کہ یہ جن 2 خواتین کا نام آیا ہے تو ان کا تذکرہ ہے ان کے اشعار میں. اسلام کے معاشرتی نظام کے بارے میں مداہنت، یعنی جو بھی آپ پردے وغیرہ کے جو مسائل ہیں، مخلوط معاشرت کے مسائل ہیں، اس کے حوالے سے وہ بہت ہی نرم رائے رکھتے تھے. حدیث کی جانچ پڑتال کے حوالے سے جو انہوں نے اصول یعنی بیان کیے ہیں اپنی بعض کتب میں، وہ بھی آپ کہیں کہ جی جو ہمارے ہاں محدثین کے ہاں بیان کیے جاتے ہیں اس سے بالکل ہٹ کر ہیں، تو جس کی وجہ سے ان کے اوپر نقد بھی ہوئی ہے. حدود کا بھی انکار کیا انہوں نے، اور اس میں بھی بنیاد علامہ اقبال کے بعض آپ کہیں ریکنسٹرکشن کی عبارتوں کو بنیاد بناتے ہوئے نہیں، بلکہ وہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بعض حجت اللہ البالغہ کی عبارتوں کو بنیاد بناتے ہوئے کہا کہ حدود جو ہیں وہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لیے خاص تھیں، یعنی یہ علاقائی مسائل کے تحت اتری تھیں، یہ کوئی دائمی جو ہے وہ سزائیں نہیں ہیں کہ جن کو قیامت تک کے لیے نافذ کرنا شریعت کا مقصود ہو. علامہ مشرقی کے افکار اور نظریات. خاکسار تحریک کا مقصد مولوی کا خاتمہ. یہ تو ان کی اکثر تحریکوں کے اندر، اکثر تقاریر کے اندر یہ بات نقل ہوئی کہ ہماری جو تحریک ہے یعنی خاکسار تحریک وہ مولوی کے خاتمے کے لیے جو ہے وہ جاری کی گئی. مولانا شبلی کے حوالے سے ایک بات عرض کروں گا کہ ان کے شاگرد تھے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ بہت بڑے عالم بھی تھے، بلکہ شبلی صاحب نے جو سیرت پر کتاب لکھنا شروع کی تھی اس کا بڑا حصہ تو انہوں نے مکمل کیا تھا سید سلیمان ندوی نے، جو بڑی مشہور کتاب ہے. اور شبلی کے قلمی کارناموں میں الفاروق، حضرت عمر فاروق پر جو کتاب لکھی وہ بھی بڑی مارکۃ الآراء کتاب ہے. بڑی علمی شخصیت تھے، لیکن یہ کچھ ان کے اندر لٹک تھی باہر جو ہمارے اسلاف سے چلا آ رہا ہے معاملات دین کے، ان میں الگ رائے رکھنے کی. لیکن ان کے شاگرد سید سلیمان ندوی بہت بڑے عالم تھے. علامہ اقبال ان کے بڑے معتقد تھے اور تمام دینی حلقوں میں انتہائی احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں. انہوں نے مولانا اشرف علی تھانوی کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی اور بعض اپنے جو خیالات پہلے تھے پھر ان سے رجوع کر لیا تھا، اور وہ ایک یقیناً ایسی شخصیت ہے جن پر غش کیا جانا چاہیے. سید سلیمان ندوی تھے وہ شبلی کے شاگرد. مصطفیٰ کمال کی اتباع کی دعوت. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی علامہ مشرقی کے بارے میں پشین گوئی انہوں نے اس دور میں ہی کر دی تھی کہ جس طرح سے یہ تحریک لے کے چل رہے ہیں تو اس سے یہ محسوس ہوتا ہے ان کی تقاریر اور تحریروں سے کہ انتہائی غیر متوازن دماغ آدمی ہیں. تو اور عنقریب جو ہے نا یہ بہت جو ہے وہ فساد برپا کریں گے اور فساد پیدا کریں گے. تو بہرحال پھر ان کی تحریک جو ہے وہ آپ کہیں تاریخ نے ثابت کیا کہ وہ انگریزوں کی طرف سے کرش بھی کر دی گئی اور اس کے حالات اور واقعات تاریخ کی کتب میں موجود ہیں. اب تو بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. کبھی کبھی مظاہرہ کر لیتے ہیں وہاں لاہور میں، کچھ لوگ آ جاتے ہیں خاکی وردیاں پہن کے. منکرین حدیث اور ان کے افکار اور نظریات. احادیث کے انکار کی منطقی دلیل اختلاف کا وجود. عام طور پہ یہی کہتے ہیں جی احادیث آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں تو اس لیے جو ہے وہ ہم احادیث کا انکار کرتے ہیں. تو لیکن اب کہتے یہی ہیں کہ احادیث کا جب انکار کریں اور صرف قرآن کے اوپر آ جائیں تو امت متحد ہو جائے گی. لیکن باوجود اس کے کہ ان لوگوں نے احادیث کا انکار کیا، خود ان کے اندر آپ کہیں کہ 20 فرقے موجود ہیں منکرین حدیث کے اندر، یعنی صرف قرآن کو مصدر ماننے کے باوجود متفق نہیں ہو سکے. اس کی آگے کچھ جو ہے وہ مثالیں بیان کی گئی ہیں. مثال کے طور پہ آپ نماز کو ہی لے لیں. سر سید اور عبداللہ چکڑالوی 5 نمازوں کے قائل تھے، یعنی دونوں ایک طرف حدیث کے انکاری بھی ہیں اور دوسری طرف 5 نمازوں کے قائل ہیں. عبداللہ چکڑالوی کی فرقہ اہل قرآن سے منحرف گروہ کے سربراہ مصری محمد رمضان 3 نمازوں کے قائل اور ہر نماز 2 رکعت کی اور ہر رکعت میں 1 سجدہ.
عبداللہ چکڑالوی سے منحرف ایک اور گروہ کے سربراہ سید رفیع الدین ملتانی 4 نمازوں کے قائل اور ہر نماز میں 2 رکعت، مولانا احمد دین امرتسری 2 نمازوں کے قائل، غلام احمد پرویز نماز کے بجائے نظام ربوبیت کے قائل، بالکل ہی نماز کا بھٹا جو ہے نا گول کر دیا جی۔ نظام ربوبیت وہ مراد یہ لیتے ہیں کہ اصل میں تو یہ صلاۃ پورا ایک نظام ہے، اس سے مراد معاشرے کی اصلاح ہے، اس کی پرورش ہے، اس کی نشو و نما ہے، یعنی ایک سسٹم آپ ایسا بنائیں کہ جس کے ذریعے معاشرے کی اصلاح ہو سکے۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ آپ ٹکرے ماریں اور یہ آپ جو ہے نا وہ سجدہ رکوع کریں اور رکعتیں پوری کریں، یہ مراد نہیں ہے۔ اس طرح زکوٰۃ کی بھی انہوں نے اسی قسم کی من گھڑت قسم کی تعویلیں کی ہیں، تو آپ ان کی تعویلیں پڑھیں تو انسان جو ہے نا وہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی لطیفوں کی کتاب اٹھا لی اس نے۔ علامہ مشرقی نماز کو فوجی پریڈ سے تشبیہ دیتے تھے۔ غلام، یہ تو آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کا ایک ہی صرف نماز کے حوالے سے ان کا اتفاق نہیں ہو سکا۔ بنیاد یہ تھی کہ جی احادیث نے آ کے امت کو فرقوں میں بانٹ دیا ہے، کوئی حنفی، کوئی شافعی، کوئی مالکی، کوئی حنبلی ہو گیا، چلیں جی آپ نے حدیث کو نہیں مانا تو آپ تو کم از کم متحد ہو جاتے، آپ کے افکار میں کون سا اتحاد آ گیا؟ یہ ہے کہ یہ صرف جو ہے نا ایک آپ کہیں کہ کج بحثی ہے اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ غلام احمد پرویز کی تیر کی تحقیق، ویسے تو ان کی تحقیقات بہت ہی نادر ہے، میں نے آپ کو کہا کہ لغات القرآن کے نام سے 4 جلدوں میں ان کی کتاب ہے، تو وہ پڑھنے کے قابل ہے۔ کبھی انسان نے اپنے بہت زیادہ آپ کہیں کہ غم زدہ ہو اور بے چین ہو، اضطراب کی کیفیت ہو، تو کافی انسان اس سے معزوز ہوتا ہے۔ وہ جو قرآن میں آتا ہے نا علمنا منطق الطیر، حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پرندوں کی بولیاں سکھائیں۔ اب ظاہری بات ہے یہ بات تو عقل میں نہیں آتی، سمجھ میں نہیں آتی، تو کہنے لگے اصل میں طیر کہتے ہیں اڑنے والے کو، تو جو تیز رفتار گھوڑا ہوتا ہے نا اس کو بھی طیر کہتے ہیں، وہ بھی ہوا میں اڑتا ہے، جب تیز دوڑتا ہے تو ہوا میں اڑتا ہے۔ اور منطق کا مطلب ہے رسالہ، تو اصل میں جو تیز رفتار گھوڑے تھے ان کے اوپر ایک رسالہ لکھا گیا تھا کہ ان کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں، تو وہ کہیں سے حضرت سلیمان کے ہتھے لگ گیا تو وہ انہوں نے پڑھ لیا، تو یہ اصل میں جو ہے وہ علمنا منطق الطیر تھا، اور مولویوں نے اس کو کیا سے کیا بنا لیا کہ پتہ نہیں یہ کوئی پرندوں کی بولیاں سکھا دی گئی تھیں۔ نمل کو بھی وہ چوٹی نہیں مانتے، اس سے بھی مراد خاتون لیتے ہیں کہ جس کا نام جو ہے وہ نمل تھا۔ مولانا عبید اللہ سندھی، ان کا بھی معاملہ یہ ہے کہ ان کا مثبت کام کافی ہے، لیکن ان کے بعض افکار اور نظریات ایسے ہیں، خاص طور پہ ان کی آخر عمر میں سامنے آنا شروع ہوئے، وہ ایسے تھے کہ جس کی وجہ سے علماء نے جو ہے وہ ان کا رد بھی کیا، بلکہ دیوبند، حلقہ دیوبند سے تعلق رکھنے والے علماء نے، یعنی کبار علماء نے، مولانا حسین احمد مدنی رحم اللہ علیہ کی بھی بعض تحریریں ملتی ہیں، مولانا عبد الماجد دریابادی کی بھی ملتی ہیں، اسی طرح اور بڑے بڑے علماء کی ملتی ہیں۔ نزول مسیح کا انکار کیا انہوں نے، ویسے تو اقبال مرحوم بھی اس کے قائل نہیں تھے، تو لیکن یہ ہے کہ یہ ایک چیز ہے کہ ایک ہمارا دین اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ ہے۔ تو کمال اتاترک کی اتباع کی دعوت، واللہ عالم کس وجہ سے انہوں نے دی، اس کے کس پہلو سے متاثر ہونے کی وجہ سے۔ حلال اور حرام قومیت کا خاصہ ہے، سنت نہ عمومی ہے اور نہ عبدی، ذبح حیوانات صحیح طریقہ نہیں، شاہ صاحب کے تصوف کی تعبیر۔ تو مولانا حسین احمد مدنی رحم اللہ علیہ کی ایک تحریر ہے کہ میرے خیال میں ان کے جو بھی افکار ہیں ان کے حوالے سے ایک متوازن ایک تبصرہ ہے، بس وہ میں تحریر آپ کے سامنے رکھوں گا کیونکہ ان کا مثبت کام بھی ہمارے سامنے کافی آتا ہے، امام انقلاب کے نام سے معروف ہیں، تو ایک اچھے اور مستند عالم دین کی تحریر یا رائے ان کے بارے میں کیا ہے وہ کچھ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ مولانا مرحوم افغانستان سے جدا ہو کر روسی ممالک میں پھرتے ہوئے بخارا، ماسکو، اٹلی، استنبول وغیرہ پہنچے اور سالہ سال ان سخت سے سخت اور اجنبی ملکوں میں سرگرداں اور پریشان رہے، پے در پے مہینوں فاقے کرنے پڑے، میل ہا میل پیدل چلنا پڑا، برف سے ڈھکی ہوئی ملکوں میں جاڑے کی سخت تکالیف جھیلنی پڑی، تنہائی اور قسم پرسی کا عذاب برداشت کرنا پڑا، غیر مسلم ناواقف زبان نہ جاننے والے اجانب میں بسر کرنا پڑا۔ ان عظیم الشان صدمات اور جاں گداز احوال میں مولانا مرحوم کا زندہ واپس آ جانا قدرت کے عجوبات میں سے نہیں تو کیا ہے۔ وطن اور مذہب کی آزادی کے لیے اور بھی متعدد اشخاص نے مشکلات اور مصائب جھیلے ہیں، مگر مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم کی سی مشکلات کس نے جھیلی؟
اگر غور کیا جائے تو پہاڑ اور ذرے کا فرق پایا جائے گا۔ ان مصائب عظیمہ متناہیہ نے اگرچہ مولانا مرحوم کو موت کے گھاٹ تک پہنچانے میں شکست کھائی اور مولانا کی جان سختی غالب رہی، تاہم وہ مولانا کے دماغ اور قلب کے متاثر کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ مولانا دماغی توازن کھو بیٹھے۔ صبر و تحمل، حلم اور بردباری، استقلال اور گرانباری وغیرہ نے جواب دے دیا۔ فکر، غور اور جرأت طبع جو کہ مولانا مرحوم کو مضامین عالیہ اور سیاسیات مدنیہ کی عمیق سے عمیق گہرائیوں میں پہنچانے والے تھے، وہ تقریباً کافور ہو گئے۔ مولانا مصائب جھیلتے ہوئے مدینہ اور حجاز میں پہنچے اور ہم کو ان سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا تو ان کی حالت دیکھ کر ہمارے تعجب اور تحیر کی کوئی انتہا نہ رہی۔ ہم نے دیکھا کہ مولانا کی روشن خیالی، وہ حلم اور بردباری، وہ سکون اور سکوت جس کو ہم پہلے سنا کرتے تھے، سب کے سب تقریباً رخصت ہو چکے ہیں۔ وہ ذرا ذرا سی بات پر خفا ہو جاتے ہیں، چیخنے چلانے لگتے ہیں، غصہ آ جاتا ہے، باتیں زیادہ کرنے لگتے ہیں، بسا اوقات ایک ہی مجلس میں متضاد اور متخالف امور فرماتے رہتے ہیں۔ ہندوستان تشریف لانے کے بعد بھی ان احوال متضادہ میں کمی نہیں ہوئی بلکہ کچھ اضافہ ہی رہا، جس کی بنا پر ہم کو یقین ہو گیا کہ مولانا کے دماغی توازن پر کاری اثر پڑا، اور وہ کیوں نہ ہو۔ جو ناسازگار ماحول اور گوں نہ گوں صدمات عظیمہ ان کو پیش آئے تھے، ان کا یہ اثر بہت ہی کم ترین اثر تھا۔ چنانچہ متعدد مجالس میں خود مولانا بھی اس کے مقرر بنے، یعنی انہوں نے بھی اس چیز کا اقرار کیا کہ اتنے لمبے طویل سفر کی وجہ سے ان کی یاداشت، ان کی معلومات اور ان کے دماغی توازن پہ اثرات ہوئی، جس کی وجہ سے وہ اس قسم کی باتیں، یہ مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک تجزیہ تھا ان کی اس قسم کی باتوں کے حوالے سے، کہ جو ان کی عمر کے آخری دور میں اور خاص طور پہ یہ اس طویل سفر کے بعد جو ہے وہ سامنے جی۔ مولانا عبید اللہ سندھی جو ہے شیخ الہند کے بہت قریبی ساتھی تھے اور تحریک ریشمی رومال میں ان کا بڑا کردار تھا، بہت جذبے والی شخصیت۔ بار کہ وہ گئے تھے، افغانستان گئے اور وہاں پر اندیشہ ہوا کہ وہ افغانستان کا جو بھی فرما روا تھا کہ وہ انگریز کے حوالے کر دے گا، تو پھر وہاں سے وہ بھاگے ہیں اور رشیا چلے گئے۔ لینن سے ملاقات کی تھی، ملاقات لینن سے نہیں ہوئی تھی، ٹراسکی سے ہوئی تھی۔ تو بارکیف یہ انہوں نے یہ جو غیر معمولی سفر کیا، اثرات اس کے ہیں یا کسی اور کے ہیں، لیکن اپنی جگہ وہ ایک انتہائی مجاہد شخصیت، کوئی شک نہیں، اور اس تحریک جہاد کے وہ بڑے نمایاں لوگوں میں سے تھے اور بڑے سخت جان اور بڑی مشقت جھیلنے والے، لیکن کچھ افکار میں پھر انتہا پسندانہ ان کی سوچ ہو گئی تھی، تو اس کے حوالے سے شاید وہ یہ اس قسم کے جو ہے کامنٹس ہی سامنے آئے۔ مکتبہ فرائی اور اس کی اصول تفسیر، جاہلی ادب سے تفسیر کلام، نظم قرآن، ان چیزوں کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی۔ ویسے یہ بھی اصول تفاسیر میں سے تفسیر کے اصول ہیں، لیکن معاملہ یہ ہوا کہ ان کو حدیث اور اقوال صحابہ کے اوپر جب ترجیح دی گئی اور حدیث اور اقوال صحابہ کو ثانوی حیثیت دی گئی، تو پھر اس سے جو ہے وہ ایک بالکل ہی جو ہے وہ منہج تبدیل ہو گیا، اور بعض مقامات پہ آپ کہیں کہ قرآن کی ایسی تفسیر کی گئی جو سلف کے منہج سے ہٹ کے تھی۔ جیسے مولانا فرائی کی جو سورہ فیل کی تفسیر ہے، اگر آپ حضرات نے پڑھی ہو، ترمیہم بحجارۃ من سجیل میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ابابیلیں آئی تھیں اور انہوں نے جو ہے وہ ابابیلیں نہیں، ساری وہ پرندے آئے تھے جھنڈ کے جھنڈ اور انہوں نے پتھر برسائے تھے، بلکہ یہ ترمیہم کا فاعل قریش ہے، قریش نے اصل میں جو ہے وہ پتھر برسائے تھے۔ حدیث اور اقوال صحابہ کی اہمیت، اب یہ ہے کہ مولانا فراہی کا ایک اصول تفسیر کے اوپر ایک کتابچہ ہے، اس میں انہوں نے باقاعدہ یہ عنوان دے کے لکھا ہے کہ تفسیر کرنے کے غلط اصول، اور اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ حدیث کو رکھا ہے کہ حدیث کے ذریعے قرآن کی تفسیر مولانا فراہی نے۔ تو یہ ہے کہ یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ریئیکشن کی وجہ سے پیدا ہوئی، کہ لوگوں نے جو ہے آپ کہیں کہ مفسرین نے چونکہ احادیث کو اور اقوال صحابہ کو بہت زیادہ اہمیت دی، تو یہ ایک تھا کہ انہوں نے ایک نئے انداز سے کہ جی نہیں، لغت اور ادب جاہلی، جو جاہلی شاعری ہے، اس کے منہج پہ آپ قرآن کی تفسیر کریں، اور یہ جو حجابات پڑ گئے ہیں مختلف صحابہ کے اور تابعین کے اور تبع تابعین اور علماء اور مفسرین کے اقوال، انہوں نے تو قرآن کو اصل میں چھپا دیا ہے۔ قرآن کو اثر نو جو ہے وہ واضح کرنا چاہیے ان اصولوں کی روشنی میں۔ تو بہرحال یہ ان کے تفردات ہیں، اگرچہ اس وجہ سے آپ کہیں کہ ان کے اوپر کوئی متجدد کا ٹھپا نہیں لگایا جا سکتا کہ کوئی زیادہ علمی کام انہوں نے اس طرح سے نہیں کیا کہ ان کے زیادہ تفردات سامنے آتے۔ تفسیر بھی ان کی آپ کہیں کہ چند مخصوص آپ کہیں کہ منتخب مقامات کی تفسیر ہے، پورے قرآن کی تفسیر بھی موجود نہیں ہے مولانا فرائی کی، تو اس میں کچھ ان کی آپ کہیں کہ غلطیاں ہیں۔
تفسیر فراہی جی تفسیر فراہی کے نام سے ہے، لیکن وہ پورے قرآن کی نہیں ہے، چند صورتوں کی تفسیر۔ اصل میں ہوا یہی ہے کہ اب مولانا اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کی جو تفسیر کی اس میں حدیث سے بہت کم استفادہ کیا ہے۔ اگر تو وہ توازن قائم رہتا تو وہ اچھا تھا، لیکن یہ ہے کہ اس توازن کو قائم نہ رکھ سکے اور حدیث اور اقوال صحابہ سے استفادہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ بلکہ بعض علماء نے جنہوں نے بعض آپ کہیں کہ اسٹوڈنٹس جنہوں نے اب بھاولپور یونیورسٹی میں کچھ کام ہوا ہے تدبر قرآن کے حوالے سے، تو ایک صاحب بتا رہے تھے جنہوں نے کام کروایا پروفیسر کے، تقریباً کوئی انہوں نے گنوائی ہیں اپنے اسٹوڈنٹ سے جن سے ایم فل وغیرہ کے مقالے لکھوائے ہیں کہ کچھ 50 کے قریب کوئی احادیث ہیں کل ٹوٹل جو کہ تدبر قرآن کی 8 جلدوں میں بیان ہوئی ہیں۔ اور ویسے آپ کوئی عام تفسیر اٹھا کے دیکھ لیں تو بہت زیادہ آپ کو اس میں جو ہے وہ احادیث اور اقوال صحابہ مل جائیں گے۔ جاوید احمد غامدی اور ان کے افکار اور نظریات، بہرحال ان کو تو آپ میرا اپنی رائے تو یہی ہے کہ متجددین کے اندر لازماً شامل کرنا چاہیے۔ تفردات بھی ان کے بہت زیادہ ہیں اور اہل سنت کے ساتھ جو اصولی اختلافات ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں۔ آپ صرف پردے کے مسئلے میں لے لیں تو ایسی عجیب و غریب قسم کی رائے ہے ان کی کہ ہمارے ہاں چلیں پردے کے حوالے سے چہرے کے پردے کے حوالے سے کوئی ڈیبیٹ موجود ہے تو موجود ہے، لیکن یہ تو اس کے علاوہ آپ کہیں کہ چہرے کے پردے کے علاوہ سر کا ڈھانپنا اور اسی طرح آپ کہیں کہ بازوؤں کا ڈھانپنا، پنڈلی کا ڈھانپنا، یہ ساری چیزیں بھی جو ہے وہ اس کے اندر لے آتے ہیں کہ یہ ہمارے تہذیب اور تمدن کی روایات ہیں۔ قرآن نے تو اصل میں عورتوں کے حوالے سے جب بحث کی ہے تو جو 2 چیزوں کا ذکر کیا ہے، ایک تو اپنے سینے کو ڈھانپے اور دوسرا شرمگاہوں کو۔ اس کے علاوہ تو اصل میں تہذیب اور تمدن کی روایت کی وجہ سے ہمیں اس کی پابندی کرنی چاہیے، کوئی شرعاً پابندی اس کی کوئی لازم نہیں ہے۔ اور ان کے مجالس میں بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ سامنے خواتین بیٹھی ہیں بغیر دوپٹے کے اور ہاف سلیوز میں اور اسی قسم کے عجیب و غریب قسم کے ماحول میں، تو اس قسم کے تفردات ان کے بہت زیادہ ہیں۔ فروعی معاملات میں بھی ایسے انہوں نے جو ہے وہ آپ کہیں کہ آراء کا اظہار کیا جو سلف میں سے یا اہل سنت میں سے کسی کی بھی نہیں رہی، اور اصولی معاملات میں بھی جیسے اجماع کا انکار کر دیا، اور اسی طرح سنت اور حدیث کی من گھڑت تقسیم کر دی کہ سنت سے مراد جو ہے وہ 27 قسم کے اعمال ہیں اور اس کے علاوہ ساری حدیث ہے، اور اب اس حدیث کے حوالے سے جو ہے وہ اپنے نقطہ نظر جو ہے وہ پیش کرنا شروع کر دیا، نئے خیالات اور خود اتھارٹی سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ اصل میں دین میں نے سمجھا، میں بیان کر رہا ہوں۔ اس میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں کہ بانی محترم نے تو اس میں ذکر کیا تھا یہ فتنہ ہے۔ مشرف دور میں جب یہ ان کے افکار سامنے آئے اور چینلز پر، تو پھر ہمارے گڑی شو میں ایک اجتماع ہوا تھا اور اہل حدیث ایک عالم دین ہے حافظ عبد الرحمن مدنی صاحب، انہوں نے بلایا تھا اور وہاں پر دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث تمام علماء اکٹھے ہوئے تھے اور ان سب کی متفقہ رائے تھی کہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اس لیے کہ وہ جو اسلاف سے چلی ہوئی روایات ہیں اور جو دین کا ایک تصور ہے اس سے بالکل الگ تصور ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف دیوبندی کہہ رہے ہیں، سرفراز نعیمی صاحب اس کے اندر شریک تھے اس اجلاس میں، اہل حدیث حضرات تھے اور سب اس میں بیک زبان تھے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے افکار، ویسے تو یہ ادارہ جب شروع ہوا تھا تو بہرحال اس کا مقصد تو ایک آپ کہیں کہ اچھا مقصد تھا۔ 73 کے آئین میں بھی یہ بات موجود تھی کہ کوئی ایسی کونسل یا ادارہ ہونا چاہیے کہ جو ہمارے ہاں اسلامی قانون سازی کے حوالے سے حکومتوں کو مشورے دے اور جو اسلام کے خلاف قوانین ہیں ان کی اصلاح کے حوالے سے تجاویز پیش کرے، تو اس کے لیے یہ ادارہ قائم کیا گیا تھا۔ اور شروع میں کافی عرصے تک اس میں علماء کی جید علماء کی نمائندگی بھی اس ادارے کو حاصل رہی، مولانا یوسف بنوری صاحب، تقی عثمانی صاحب اور بہت سارے لوگ مختلف آپ کہیں کہ ادوار میں اس کے ممبر بھی رہے اور بہت سارا علمی اور تحقیقی کام بھی ہوا۔ لیکن فی زمانہ جو ہے جن لوگوں کے ہتھے یہ چڑھ گیا ہے تو ان لوگوں نے بہت ہی غلط مقاصد اور آپ کہیں کہ بہت ہی غلط قسم کے افکار اور نظریات اس ادارے کے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے پھیلانا شروع کر دیے۔ اس کا سادہ سا نظر تو یہی ہے کہ اب اس وقت اگر آپ دیکھیں تو اسلامی نظریاتی کونسل 11 افراد کے اوپر مشتمل ہے، 3-4 تو اس میں ریٹائرڈ ججز ہیں، 2 اس میں خواتین ہیں جو کہ ڈاکٹر ہیں، اسی طرح 3-4 سیاسی ٹائپ آدمی ہیں، ایک وہ مولوی بھرتی کر لیتے ہیں سیاسی بنیادوں پہ جو کہ وہ بھی غیر معروف ہوتا ہے، کوئی گدی نشین ہو گیا یا اسی طرح سے کوئی اس قسم کی چاپلوسی کرنے والا، اور ایک کونسل بنا دی ہے۔ اب وہ نت نئے جو ہے وہ آپ کہیں کہ ایک طرح سے فتنی ہی پیدا کر رہے ہیں۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے سے انہوں نے اجتہاد کے نام سے ایک رسالہ شائع کرنا شروع کیا ہے،
4 شمارے اس کے آ چکے ہیں، تو اس میں آپ کو عجیب و غریب قسم کی عورتوں کی تصاویر ہیں، ایون کہ ایسی عورتوں کی تصاویر ہیں کہ بغیر دوپٹے کے اور جینس کی پینٹ پہنی ہوئی بلکہ نکر پہنی ہوئی عورتوں کی تصاویر بھی انہوں نے چھاپی، اور اجتہاد کے نام سے یہ جو ہے وہ سارا کام کر رہے ہیں، اور اس میں مواد کیا پیش کر رہے ہیں اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ مولانا وحید الدین خان کے افکار، ان کی بھی الرسالہ کے نام سے، اور اسی طرح یہاں پہ تذکیر کے نام سے ایک رسالہ، الرسالہ تو انڈیا سے شائع ہوتا ہے اور یہاں سے تذکیر کے نام سے قرآن اکیڈمی میں بھی آتا ہے، آپ حضرات بھی پڑھتے رہتے ہوں گے۔ تو ان کی بھی بعض افکار ایسے ہیں کہ جو واقعتاً آپ کہیں کہ بہت ہی سطحی قسم کے ہیں، خاص طور پہ جہاد کے حوالے سے ان کا جو نقطہ نظر ہے یہ یہی سمجھتے ہیں کہ جی اب جہاد جو ہے نا وہ بالکل ہی ختم ہو گیا، یہ جہاد تو صرف اسی دور کے لیے تھا، اب صرف دعوت کا کام جو ہے وہ قیامت تک کے لیے ہونے والا ہے، اور دعوت کا کام ہی مسلمانوں کو کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک دوسرا مسئلہ ان کا ہندوؤں کے حوالے سے، یعنی جو انڈیا کے رہنے والے مشرکین ہیں ان کے حوالے سے بہت ہی نرمی اور مداحنت کا رویہ، ان کی مجالس میں شرکت، یہ ان کے جو انتہائی متعصب قسم کی ہندو تنظیمیں شیو سینا وغیرہ وہ ان کو دعوت دیتے ہیں، ان کے ہاں جاتے ہیں جلسوں میں کانفرنسوں میں، وہاں تقریریں کرتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، عملاً، اور یہ کہ ان کو کافر نہیں کہنا چاہیے۔ اسرار عالم